اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دشمن پر غالب فرما۔ میدان عرفات میں لاکھوں حجاج نے مظلوم فلسطینیوں کی نصرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے دوران فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعا۔ کہا، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا خیال رکھ اور ان کی مدد فرما۔ ہمارے بے آسرا فلسطینی بھائیوں کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دشمن کے شر سے نجات دلا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خطبہ حج میں امت مسلمہ کو پیغام میں بولے، اے ایمان والو، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور عہد پورا کرو۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آپس میں اختلافات ختم کرو، اچھے طریقے سے برائی روک دو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ بے شک شیطان مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، سچ بولنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا۔ میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں۔ حجاج کرام نے میدان عرفات میں نماز ظہر اور عصر ملا کر ادا کی۔ حاجی سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ غروب آفتاب کے وقت حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے۔ رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ 10 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد رمی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حجاج بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے گی اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جو پانی بند کرنے کا جو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پانی کا ہمارا جو حق ہے ایز اے لوور رائپیرین، اس کو ہم کس طریقے سے ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اور سیکیور کرتے ہیں، یہ وہ چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے ہمیں مل کر اپنی ارک ریزی کے ساتھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جس سے کہ آنے والی نسلیں آپ پر، ہم سب پر وہ فخر کر سکیں۔ پاکستان کے پاس 1960 کی ٹریٹی کے حوالے سے 3 ویسٹرن ریورز ہمارے پاس ہیں، انڈس، جہلم اور چناب۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور اقدامات ہمیں اٹھانے ہیں۔ بھارت نے تاریخی شکست کے بعد سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ مودی کے پانی بند کرنے کی دھمکی آمیز بیانیے کو دنیا نے مسترد کر دیا۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا، پانی کے حق کو محفوظ بنانا ہم سب کے لیے اجتماعی چیلنج ہے۔ چاروں صوبوں کے عوام کی پانی کی ضرورت پوری کرنا حکومتی ترجیح ہے۔ شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب روانہ۔ مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات طے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ گئے۔ امریکہ غزہ جنگ بندی میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ امریکہ کے نائب سفیر ڈوروتھی شیا نے کہا کہ امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ حماس کو دوبارہ خطرہ بننے سے روکنا اسرائیل کا حق ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں۔ پاکستان کا غزہ جنگ بندی قرارداد ویٹو ہونے پر شدید رد عمل۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے قرارداد ویٹو ہونا افسوسناک قرار دے دیا۔ عاصم افتخار نے کہا، قرارداد مسترد ہونا عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جنگ بندی قرارداد کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ قرارداد مسترد ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور آزاد فلسطین ریاست کے قیام کا مطالبہ بھی کیا۔ مسجد اقصیٰ کے تقدس کی پامالی ناقابل برداشت۔ اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی مسجد اقصیٰ پر دھاوے کی شدید مذمت۔ اسرائیلی مظالم میں اضافے پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ خوراک کے حصول کے منتظر شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ عالمی برادری صہیونی ریاست کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی مشن نے مودی اور بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی وفد کی کانگریس میں پاکستان کاکس کی سربراہ ٹام سوازی سے ملاقات۔ بھارت کی جارحیت کا خلاصہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں معروف امریکی تھنک ٹینک CSIS میں حالیہ پاک بھارت تنازع کے حوالے سے بھرپور انداز میں پاکستان کا موقف پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، امن تجارت کے دروازے کھولے گا، سفارتکاری سے وہ ممکن بنائیں گے جو جنگ کبھی نہیں کر سکتی۔
بلاول بھٹو کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم قائم کرنے کا مطالبہ۔ چینی ٹی وی کے انٹرویو میں کہا کہ ایسا فورم ہو جہاں دونوں ملک اپنا مقدمہ پیش کر سکیں۔ پاک بھارت جنگ بندی نازک ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستانی علاقے میں یک طرفہ غیر قانونی حملے کیے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ پائیدار امن صرف سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ ہندوستان جو ہے ان کی وہاں خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اب یہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے اس کے بعد انہوں نے خوزدار میں بچوں کو شہید کیا، یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کی کلنگ کر رہے ہیں، اس میں معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، اس میں تمام ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مکمل طور پر را فنڈڈ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اگینسٹ اٹ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فتنہ ہندوستان کا را سے گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ کہا فتنہ ہندوستان کی سرپرست را ہے اور ان کا بلوچوں یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان میں کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں۔ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ریاست کے خلاف لاپتہ افراد کا بیانیہ پروپیگنڈا ہے۔ جبری گمشدگیوں سے زیادہ تعداد خود گمشدگیوں کی ہے۔ روایتی جنگ میں بھارت کو پڑنے والی مار دنیا نے دیکھی۔ جنگ میں بھارتی رافیل ایسے گر رہے تھے جیسے چڑیا گرتی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے دنیا میں اپنی سبکی کروائی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا کہا، جس پر بھارت نے کہا جنگ کریں گے۔ اس نے ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ روایتی جنگ میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، وہ ہم سے 7 گنا زیادہ اسلحہ دنیا سے خریدتا ہے، لیکن جنگ میں بھارت کو ہمارے پائلٹس اور ہماری ٹیکنالوجی نے مارا۔ پاکستان کے رافیل گرانے پر چینی طیاروں کی مانگ بڑھ گئی۔ انڈونیشیا کا چین سے J-10 طیارے خریدنے پر غور۔ انڈونیشیا کے نائب وزیر دفاع ڈونی ایرماوان کا کہنا ہے چین سے طیاروں کی خریداری کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرانے کو مد نظر رکھیں گے۔ چین نے صرف J-10 طیارے ہی نہیں، بحری جہاز، ہتھیار اور دیگر جنگی آلات دینے کی پیشکش بھی کی۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھارت کے پارلیمانی وفد کو شرمندگی کا سامنا۔ ششی تھروڑ کی قیادت میں بھارتی وفد کو سکھ مظاہرین سے بچنے کے لیے کوڑے کے کنٹینر کے پیچھے چھپنا پڑ گیا۔ نیشنل پریس کلب واشنگٹن کی عمارت سے نکلتے ہوئے بھارتی وفد کو سکھ مظاہرین نے گھیر لیا۔ خالصان زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے۔ احتجاج سے بچنے کے لیے بھارتی وفد کو کوڑے کا سہارا لینا پڑا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی سے ملاقات۔ سندھ میں کرکٹ کے فروغ میں میچز کے انعقاد اور سٹیڈیمز کی تعمیر نو کے امور پر گفتگو۔ نیا سٹیڈیم حیدرآباد کے عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا نیا سٹیڈیم میں سہولیات کو مل کر بہتر بنائیں گے۔ چیئرمین PCB نے کہا کرکٹ کے نئے وینیوز پر کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد اور فیصل آباد میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی پہلی ترجیح ہے۔ بانی اور بشرا بی بی کی عید پھر جیل میں گزرے گی۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں۔ نیب نے عدالت سے وقت مانگ لیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ کل نوٹس ملا، 4 ہفتوں کا وقت دے دیں۔ ابھی فیڈرل حکومت نے کوئی پروسیکیوٹر جنرل تعینات نہیں کیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی نیب استدعا کی مخالفت، عدالت نے نیب کو 7 دن کا وقت دے دیا۔ سماعت 11 جون تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر PTI کا احتجاج، نعرے بازی۔ بانی PTI کا اسپیکر قومی اسمبلی پر عدم اعتماد۔ تحریک انصاف کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ اسپیکر کی جانب سے مدعو تقریبات میں بھی PTI کا کوئی رکن شرکت نہیں کرے گا۔ اسپیکر سے صرف قومی اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی حد تک ملاقاتیں ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق بانی نے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کے سرکاری دوروں پر پابندی عائد کر دی۔
پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک افراد کے لیے اچھی خبر، ریئل اسٹیٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز تیار، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات دینے کا فیصلہ، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی جائے گی، پراپرٹی خریداری پر ٹیکس چھوٹ کے لیے این او سی کی پابندی بھی ختم ہوگی، 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر ایف ای ڈی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے کا امکان، ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ عید سر پر آ گئی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، شہریوں کو سستے جانور کی تلاش، بیوپاریوں سے مول تول میں تیزی آ گئی۔ ادھر حافظ آباد کی مویشی منڈی میں چولستانی بیل کے چرچے، 40 من وزنی دلبر نامی بیل سب کو بھا گیا۔ مویشی منڈی میں دلبر کی آمد پر لوگوں نے نوٹ نچھاور کیے۔ پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر صفائی کا پلان تیار، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی صوبائی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا ہر شہر اور گاؤں میں صفائی کے انتظامات مکمل کر لیے، آلائشوں کو بروقت ٹھکانے لگایا جائے گا، اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے بتایا پنجاب میں 1 کروڑ 20 لاکھ بیگز فراہم کیے جائیں گے، شہری 1139 پر کال کر کے بھی بیگ منگوا سکتے ہیں۔ قیدیوں کو بڑی عید پر بڑا ریلیف، پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو 90 دن کی خصوصی معافی مل گئی، 270 قیدی رہا کر اہل خانہ کے ساتھ عید منائیں گے۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، جاسوسی، بغاوت یا ریاست مخالف سرگرمی پر سزا یافتہ قیدیوں کو ریلیف نہیں ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پچھلے سال بجٹ کے اندر تقریباً 20 بلین کا بجٹ دیا صرف انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو۔ پنجاب کا جو اوور آل کلائمیٹ چینج کا پروجیکٹ جو بجٹ ایلوکیشن اے ڈی بی میں تھی وہ 100 بلین کی تھی۔ ہم 50 ایئر مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹال کر چکے ہیں۔ ہم نے انوائرمنٹل فورس کی کمپلیٹ ری ویمپنگ کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج، پنجاب حکومت نے نمٹنے کے لیے 100 ارب روپے کا فنڈ قائم کر دیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا انوائرمنٹل فورس کو ضروری سامان سے لیس کر دیا، ایئر کوالٹی انڈیکس کی مانیٹرنگ کے لیے 50 ایئر مانیٹرز لگائے گئے۔ موسمیاتی تبدیلی کا ہماری زندگی پر گہرا اثر پڑا، پانی ہماری لائف لائن ہے، پانی کا ضیاع روکنا ہوگا۔ ایران اور افغانستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد، صدر ٹرمپ نے سفری پابندیوں کے اعلامیے پر دستخط کر دیے۔ افغانستان، ایران اور یمن سمیت 12 ممالک کے شہری امریکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ افغان خصوصی امیگریشن ویزے، کھلاڑی، کوچز اور ان کے قریبی رشتہ دار اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ فضائی آلودگی سے نمٹنے میں بڑی کامیابی، الیکٹرک طیارے کی پہلی مسافر بردار پرواز کی نیو یارک میں کامیاب لینڈنگ، بیٹا ٹیکنالوجی کے آل الیکٹرک طیارے نے 4 مسافروں کے ساتھ پہلی پرواز کی۔ 45 منٹ کی مسلسل اڑان کے بعد طیارہ امریکہ کے مصروف ترین جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر کامیابی سے لینڈ کر گیا۔ ایشین انڈر روئنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی، 10 گولڈ، 3 سلور اور 1 برونز میڈل حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ چیمپئن شپ میں 6 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، 5 کا تعلق پاکستان آرمی سے تھا۔